کہتے ہیں کہ شاعر میر تقی میر نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اپنا گھر بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ شادی کے بعد کسی نے بیٹی سے کہہ دیا کہ تمہارے باپ نے اپنا گھر اجاڑ کر کے تمہارا گھر بسایا ہے۔ بیٹی جو تھی بڑی حساس تھی، اسی غم میں بیمار پڑ گئی اور گھل گھل کر کے کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ کہتے ہیں کہ میر تقی میر جب اپنی بیٹی کے آخری دیدار کو آئے اور کفن اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو ایک غضب کا شعر کہا۔ کہتے ہیں کہ میر تقی میر کا آخری شعر تھا، اور شعر وہ یہ تھا جو دلوں پہ کچوکے لگاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کی پھیلی بری رسم کو اکھاڑ پھینکتا ہے، اور جہیز کی وجہ سے جو ماں باپ قرضوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ان کا جو گھر بک جاتا ہے، ان کی جو عزتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے، اس لعنت کی وجہ سے۔ تو میر تقی میر نے شعر کہا ہے، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کہ شادی میں تمہیں جو سامان زیورات جو چیزیں دی تھی، کفن دینا بھول گئے تھے کہ کفن دوسروں نے دیا، کاش یہ کفن بھی تمہیں دے دیتے۔ یعنی وہ دنیا کی کون سی چیز تھی جو ہم نے جہیز میں تمہیں نہیں دی، پھر بھی انجام کیا ہوا؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی تمہاری موت، جوان بیٹی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کاش کہ کفن بھی تم کو دے دیا ہوتا۔ یہ جہیز ایسا ناسور ہے، ایسی لعنت ہے، ایسی برائی ہے کہ ماں باپ کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، تب جا کر کے کہیں بیٹی کا گھر بستا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، بڑے ہی ادب سے گزارش ہے، جہیز کی رسم کا بائیکاٹ کیجیے، نہیں تو آج معاشرے میں کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ ان کی زندگیاں ڈھل رہی ہیں، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو اس برائی کی وجہ سے زنا جیسی دلدل میں چلی جاتی ہیں۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے کہ جو جہیز کی وجہ سے غریب کی بیٹی سے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ اس جہیز نے کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر ڈالی، کتنے ماں باپ کے سہانے سپنے اجاڑ ڈالے، کتنی بیٹیوں کے من میں شادی کو لے کر کے جو سپنے تھے ان تمام سپنوں کو رون ڈالا ہے، صرف اس ایک بیماری اور اس ایک لعنت کی وجہ سے۔ اس لیے انسان بنیے، مرد بنیے، کما کر کے عورت کو کھلائیے، عورت کے جہیز کے اوپر مت پلیے، اس کے اوپر نظر مت رکھیے۔ مرد آپ ہیں، وہ نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو جہیز مانگتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ رمضان میں زکوٰۃ مانگے، وہ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں۔ تو جہیز کا بائیکاٹ کیجیے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟